نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ سورۃ بقرہ اب تک ہم نے دیکھی ہے 75 آیات مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا بتلا رہا ہے، کیا نصیحت فرما رہا ہے، مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جو بے شمار نعمتیں عطا کی میں نے، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کے دل مزید سخت ہو گئے، اتنے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں پھوٹ پڑتے ہیں، ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، ان کی یعنی کہ یہ جو آبشاریں نہریں ہیں یہ اللہ کی خشیت میں رو رہی ہیں، بہہ رہی ہیں اور پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے اور خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پتھر جو سب سے زیادہ سختی کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ بھی اپنے رب کے ڈر سے کبھی رونے لگتا ہے، کبھی ٹوٹ کے گر پڑتا ہے، لیکن انسان اتنا بے خبر ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ عمل کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کیا تم تمنا کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں؟ وہ تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ شروع سے ایک ایسا گروہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ جو کلام کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر بدل ڈالتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنی دنیاوی مفادات کے لیے۔ انہیں اپنا دنیا کا فائدہ اس قدر عزیز ہے کہ وہ آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، اور جو بہت ہی برا سودا ہے۔ یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ آج ہم انشاءاللہ مزید دیکھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، قولو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلا تنہا ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الی بعضین الی طرف بعضین بعض کے، قولو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما جو فتح کھولی ہیں اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ان کے ساتھ، عند پاس، ربکم تمہارے رب کے، افلا تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، اننا یقینا اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے، کتاب کا، الا سوائے، امانش چند آرزویں، وَإِنْ اور نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون وہ گمان کرتے۔ فویل پس تباہی ہے، الذین للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں وہ، ھذا یہ، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ وصول کریں، بھی اس کے بدلے میں، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فویل پس تباہی ہے، لہم ان کے لیے، مما اس چیز سے، اس چیز کی وجہ سے جو کتبت لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم وویل اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔
وقالو اور انہوں نے کہا لن ہرگز نہیں تمسنا ہمیں چھوئے گی النار آگ الا مگر ایامن دن معدودہ گنتی کے چند کل آپ کہہ دو اتخذتم کیا تم نے لے رکھا ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ سے عہدن کوئی عہد فلن تو کبھی نہیں یخلفہ خلاف ورزی کرے گا اللہ اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کی ام کیا تقولون تم کہتے ہو ما اللہ اللہ تعالیٰ پر ما جو نہیں تعلمون تم جانتے. یہ تھی آج کی ہماری آیات مبارکہ. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب وہ لوگ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب بعض ان کے بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. یعنی کہ جب ایمان والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض زبان سے اظہار کرتے ہیں جبکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور جب بعض ان کے بعض کی طرف تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ وہ ان کے پاس ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم نہیں سمجھتے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. جب وہ یعنی کہ جب وہ اکیلے میں یہودیوں سے ملتے ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ. کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے. جب اہل ایمان کے ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ وہ آپ کے رسول ہیں ہمارے نہیں، اور جب وہ آپس میں بیٹھتے تو کہتے کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو. یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت بن جائے گی. اہل ایمان اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف دلیل دے گا، اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ عربیوں سے ایک قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو. ان باتوں میں سے وہ تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں لاجواب کر دیں گے. آخر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاش میں اس علاقے میں آئے، ہم تو تم اس رسول کے لیے دعا کرتے تھے، اور وہ آئے تو تم عربوں کے ساتھ جنگ کرو گے، اور تورات میں سے تم نے نبی امی کی پیروی کا عہد لیا تھا. اب وہ رسول مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں وہی نبی ہوں جس کی خبر تورات میں ہے، اور یہودی جس کا انتظار کر رہے تھے. اب اگر یہ باتیں تمہیں انہیں بتاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھول دی ہیں، تو وہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے کہ تم اس رسول کی رسالت سے انکار کر دو اور ان کو اپنے اوپر غالب آنے دو. افلا تعقلون. کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ تم انہیں وہ باتیں بتلا رہے ہو جو تمہارے خلاف حجت بنے. یعنی کہ انہیں پتا تھا یہودیوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جو آخری نبی آئیں گے جو امی ہوں گے. امی سے مراد ان پڑھ نعوذ باللہ جاہل نہیں ہوتا. امی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی دنیاوی استاد نہ ہو، جس کا معلم خود اللہ رب العزت خود ہو.
یہودی ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا کیوں ظاہر کرنا چاہتے تھے؟ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ یہودی اس ریاست کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنا مجبوری تھی، کیونکہ اسی وجہ سے ان کے مفادات محفوظ رہتے تھے۔ اسی مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ وہ کون سی بات تھی جو مسلمانوں کے سامنے کھولنے سے ایک دوسرے کو روکتے تھے؟ یہودی کتمان حق یعنی کہ حق چھپانے کے جرم میں تھے۔ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو بھی خوشخبریاں موجود تھی انہیں چھپاتے تھے۔ یہودی ان کے احکامات کو چھپاتے تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم تھا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے بنی اسرائیل کے عقیدے کی نشاندہی، خرابی کی نشاندہی کی ہے۔ ہر چند دن بعد وہ اپنے عقائد کو چھپاتے جو ان کے مابین معروف تھے، اور ان کے زائم میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے اپنے عقائد کو چھپایا ہوا ہے تاکہ یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف حجت نہ بنے۔ تاہم وہ اس بارے میں غلطی پر ہیں اور بہت بڑی جہالت میں مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر و باطن خوب جانتا ہے۔ اس بندے کو جو کچھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ لَا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے چند آرزوئیں کے، اور اس کے سوا کچھ گمان نہیں کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور اہل کتاب میں سے امیون ان پڑھ لوگ ہیں جو علم والوں میں شامل نہیں ہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کے پیغام کو پہچانتے ہیں۔ تلاوت کے سوا ان کا کتاب کا کوئی حصہ نہیں، ان کے پاس اپنے آپ سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور اس کے سوا کچھ نہیں، وہ گمان کرتے، یعنی کہ ان کے پاس گمان اور اہل علم کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے آج کے دور میں ہم کہتے ہیں نا، ہم فلاں امام کے پیروکار ہیں اور ہم نے فلاں جماعت کو ہی فالو کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ جماعت اچھی لگتی ہے، لیکن ہم قرآن اور حدیث کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی کیا کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو آنکھوں میں پٹی باندھ کے نہ بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے تھے کہ ہمارے جو علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں، خود تحقیق ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو شعور اسی لیے دیا ہے کہ وہ ہر معاملے میں، خاص طور پہ دین کے معاملے میں تحقیق کرے مکمل، کہ آیا یہ جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے حق ہے اور اس میں کتنی صداقت ہے۔ جب کوئی آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو حدیث مبارکہ کی طرف بلا رہا ہے، تو سمجھ لیں یہ حق ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کو اس طرح نہ پڑھیں، آپ فلاں نہ کریں، آپ کے لیے اتنے علوم ہونے ضروری ہیں، آپ خود پڑھیں گے قرآن پاک تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کوئی ہے، یعنی اس قرآن کو تو میں نے بہت آسان نازل کیا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو سمجھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو دہرایا، کس لیے؟ ہمارے لیے، کہ قرآن بہت آسان ہے، اس کو پڑھو، اس کو خود بخود سمجھ آنے شروع ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ جتنا آپ لوگوں نے پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں اس کی آپ کو مکمل سمجھ الحمدللہ آ رہی ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ باجی یہاں پہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھا دے، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ لوگوں کا جو کنفیوژن ہے وہ انشاءاللہ میں دور کر دوں گی۔ اور ان چند آرزوؤں کے حوالے دیا، اور ان کے آرزویں کیا تھی؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ انہوں نے کہا کہ جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گے مگر گنے ہوئے چند دن۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی اور عیسائی ہو،
یہ ان کی تمنائیں تھیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے لیے ماں سوائے خاص تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 94۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ مائدہ آیت نمبر 18 میں حکم فرمایا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقامات سورۃ النساء آیت نمبر 123 میں فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب فمن یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری تمناؤں پر دار و مدار ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں پر، جو بھی برا عمل کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ یونس آیت نمبر 36 میں فرمایا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقیناً گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم جو گمان کر کے بیٹھے ہیں کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ ہم آدم کی اولاد ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہم برائیوں کے دلدل میں ہیں، ہم حق مار رہے ہیں، ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ معاف کر دے گا، جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو ہونا انجانے میں انسان ہے، بھول چک ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، جیسے اب میں پڑھا رہی ہوں کوئی الفاظ جو ہے اس کے تلفظ میں، اس کی ادائیگی میں تھوڑی بہت مسٹیک مجھ سے ہو جاتی ہے، اور روانگی میں پڑھتے ہوئے اکثر الفاظ میں ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک انجانے میں کی گئی غلطی۔ ایک یہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لفظ جو ہے ان الظن ہے تو میں ان الظنو پڑھ دوں یا ان الظنی پڑھ دوں، تو یہ میں کروں گی جان بوجھ کے غلطی۔ اور جو جان بوجھ کے گناہ کیے جائیں، غلطیاں کی جائیں، اس کی معافی تب تک نہیں ہوتی جب انسان کا ضمیر نہ جاگے اور دل سے وہ اس چیز پہ ایگری نہ ہو کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی، تو اب یہ جو غلطی ہے میں دوبارہ دہراؤں گی نہیں۔ وہ گناہ جو ہے اللہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک آپ کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا جب تک آپ دل سے اللہ کے سامنے روئے نہیں، اپنی گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو، آپ کو یہ شرمندگی فیل ہو، گلٹی فیل ہو آپ کے دل میں کہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رکھا کریں، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ اگر وہ دنیا میں بھی پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، اور اگر آخرت میں پکڑ لے گا تو پھر تو ناممکن سی بات ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے شاید اللہ کی پکڑ کے بعد ہمیں ہدایت آ جائے، ہم سیدھے راستے پہ چل جائیں، لیکن آخرت میں جب اس نے پکڑ لیا تو پھر دوسرا راستہ ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو اپنے اندر ہمیشہ اللہ کی خشیت رکھا کریں۔ جس کے اندر اللہ کی خشیت ہے، آپ یقین کریں وہ گناہوں سے ایسے ڈرے گا، تنہائیوں میں بھی اور محفلوں میں بھی اسے پتا ہوگا میرے اوپر میرا رب نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، ہر ٹائم دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں میں خشیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو امی کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو امی یعنی کہ ان پڑھ کہا جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، جو کتاب سے آرزویں رکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں۔ آج بھی مسلمان کے اندر ایسے ان پڑھ افراد کی کثرت ہے جو دنیا کے علوم رکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو ہمارا شمار بھی امیوں میں ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ جانیں گے تو یہ ہماری بھول ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ ہمارے ہاں تو قرآن پاک پڑھنے کا رواج تقریباً ختم ہو گیا، نیو جنریشن میں یہ رواج بالکل ختم ہو گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے والدین اونچی آواز میں گھروں میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، خوبصورت آوازوں میں، اور بڑا سکون ملتا تھا، سب کی آنکھیں کھل جاتی تھی کہ جو ابو ہیں یا امی ہیں اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو بچوں کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی اور خود ہی اٹھ کے نماز پڑھنے شروع ہو جاتے تھے۔
لیکن اب جو دور آ گیا ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ایسے میں بچے ساری رات اپنے موبائلوں میں مصروف رہتے ہیں، اور فجر کے ٹائم ماں باپ جتنی بھی بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلا زمانہ جو تھا اس میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، سارے گھر کے بڑے بزرگ اکٹھے رہتے تھے، اور گھر چھوٹے یا بڑے سے انسان کی ویلیو نہیں ہوتی۔ انسان کی ویلیو تب ہوتی ہے جب اس کے دل میں محبت ہو، امن ہو، بھائی چارہ ہو۔ اب علیحدہ علیحدہ سب کے روم ہیں لیکن کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ پہلے ایک روم میں ساری فیملی رہا کرتی تھی لیکن محبتیں بہت زیادہ تھیں، جگہ تنگ تھی، دل کھلے تھے، لیکن اب جو ہے جگہ کھلی ہوگی، دل تنگ ہو گئے۔ اور ہمارے بچوں کو، آنے والی جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان کو قرآن پاک کی طرف لانے میں ہماری بہت کوشش، بہت محنت درکار ہے۔ اگر ہم یہ محنت اور کوششیں نہیں کریں گے تو یقین کریں ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کریں گی، اور یہ عنقریب ہونے والا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں وہ ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی جو بچے ہیں، نیو جنریشن ہے، ان کے ذہنوں میں ایسے ایسے فتنے بھر رہے ہیں، ایسے ایسے فتنے بھر رہے ہیں کہ جس کو سوچ کے بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ یہودی عوام محض آرزویں رکھتی تھی، ان آرزوؤں سے مراد کیا ہے؟ آرزوؤں سے مراد جھوٹے قصے کہانیاں جو انہوں نے اپنے دین کے نام پر گھڑ رکھے تھے۔ ان کا خلاصہ یہ تھا کہ جہنم کی آگ جو ہے یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ بزرگوں کے نام پہ ایسی باتیں منسوخ کی گئی تھی جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جہنم کی آگ سے نجات پا کے اور جنت میں داخلہ کے لیے معمولی معمولی چیزیں بھی کافی ہیں۔ یہ سستے نسخے ان سب کو پسند تھے کیونکہ ان کی وجہ سے غیر ذمہ داری رویے میں بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں تھی۔ یہی یہودی عالم انہیں قصے کہانیاں سنا کے ان میں مقبول تھے۔ تو کیا آج کے دور میں ایسے علماء نہیں ہیں اپنے آپ کو جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے شرک کی باتیں اس حد تک کرتے ہیں کہ اللہ کے برابر لوگوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں جو تھا وہ مردہ ہو گیا، اس کو کہا کہ زندہ ہو، جو بیڑی ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے ہاتھ پکڑ کے پانی سے اس بیڑی کو نکال لیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے کفر یا کلمے، اور لوگ سبحان اللہ ایسے کہتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک جن کی شان بیان کی جائے یہ انسان، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق ہے۔ خالق کی صفت جو ہے، اللہ رب العزت کی جتنی بھی صفات ہیں، ہم کسی بھی انسان کے ساتھ میچ کریں گے تو یہ بہت بڑا شرک ہوگا، اور ہمارے ہاں یہ بات کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بزرگوں کی جو شان ہے نا وہ الگ سے ہے۔ بزرگ جو ہے نا وہ جب زندہ تھے وہ پتہ نہیں بات سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے، لیکن قبر کے اندر جانے کے بعد ان کی جو ہے ویلیو بڑھ گئی ہے، اور وہ ہر چیز اب سن رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہماری شاہ رکھ کے زیادہ قریب ہے ہمیں نہیں سن رہا۔ یہ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے رب کو جو ہمارے بالکل شاہ رکھ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس کو نعوذ باللہ من ذالک امی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پکار کو نہیں سن رہا۔ اور ایسے ایک انسان کو، ایسی مخلوق کو ہم پکارتے ہیں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہے، اس کی قبر کے اندر ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ ہم بزرگوں کو اتنی بڑھا چڑھا کے ان کی ویلیو بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی الفاظ ہمیں ہمارے دل پہ اثر ہی نہیں کرتے۔ اتنے دل سخت کہ جھوٹی قصے کہانیاں سن سن کے ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا ہے کہ ہم فلاں کے پیروکار ہیں تو ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک چیخ چیخ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی بھی ذرا برابر بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ کوئی اولاد، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک
صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا معنی مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنی بیٹی جو جنت کی سردار ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، اپنے عزیز و اقارب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ روز قیامت میں آپ لوگوں کے کام نہیں آؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ، اور اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی، پیاری بیٹی اے فاطمہ، اس دنیا سے جو تمہیں چاہیے مجھ سے لے لو، روز قیامت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یہ جنت کی سردار اور سے مخاطب ہو کے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو یہ فرما رہے ہیں، تو ہم کیسے بعید کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا پیر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اور بزرگ، کوئی اور ہستی ہمیں اللہ کے قہر سے بچا سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں جنت کے سردار کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، اپنے اعمال کی وجہ سے تم نے، اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے تم نے جنت میں جانا، میرا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پوچھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ سب نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا، اللہ کی رحمت جب تک نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو سوچیں وہ کیسے بزرگ، وہ کیسے قبر پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی بدولت نہ نمازیں پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ دین پہ چلے، نہ اللہ کے احکامات پہ عمل کیا، نہ حکم سے رکے، نہ جس چیز کا حکم آیا اس کو کیا، تو کیا جنت ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ایسے ہی جنت دے دوں گا؟ ہرگز نہیں، جنت ایسے نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے آزمائشیں ہوں گی، بہت بڑی سختیاں ہوں گی، اور اس کے بعد جب تم ان سختیوں، ان آزمائشوں پہ پورا اترو گے پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اس دنیا کو قید خانہ سمجھ کے اپنے نفس کو مار کے چلو گے تو پھر جنت ملے گی، ورنہ جنت ملنا ممکن نہیں ہے۔ انسان وہم و گمان کی زندگی کی بنیاد کیوں رکھتا ہے؟ انسان جب اپنی ذات، کائنات اور اپنے خالق کے بارے میں وحی کیے ہوئے علم سے جواب نہیں لیتا تو علم کی روشنی کے بغیر وہم و گمان کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، یوں اپنی زندگی کی بنیاد وہم و گمان پہ رکھ لیتا ہے۔ جب انسان وحی الہی سے زندگی کا مقصد کو نہیں سمجھتا تو محض دل میں خواہشات اور اچانک پیدا ہونے والے خیالات اور معاشی توہمات کی پر زندگی کا مقصد متعین کر لیتا ہے، اور یوں ایک قسم کی زندگی کو وہم و گمان کی دھمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ انسان جب وحی الہی سے اپنی کوششوں کو انجام کو سمجھتا ہے تو وہم و گمان کی بنیاد پر اپنے انجام کا تعین خود کر لیتا ہے، یوں خود ساختہ نجات کا تصورات سے اپنی زندگی کو آگ لگانے کی تیاری کر لیتا ہے، اور وہم و گمان کی بنیاد پر بالآخر آخرت کے بعد جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم اجرنا من النار۔ یعنی کہ جب انسان حکم الہی پہ چلتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے پھر آخرت کے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی ایندھن بننے سے بچائیں، اپنی اولادوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو بتائیں کہ قرآن جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کا یعنی کہ سفارشی بن کے اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ خود کسی پہ رحمت نہ کرے۔ اور رحمت کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ رب العزت کے احکامات پہ چلیں گے، اس کی خشیت سے ڈریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کے نبی کی سنت پہ عمل کریں گے۔ نعرے لگانے سے سنت پہ عمل نہیں ہوتا،
چوک چراہوں پہ جھنڈے گاڑنے سے، گلیوں میں چراغاں کرنے سے، گھر کو سجانے سے نبی کی سنت پہ عمل نہیں ہوگا۔ نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے تو اندر سے کیجیے، اپنے اندر سے، گھروں کے باہر نہیں، گھروں کے اندر سنت رائج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کرنے کا حکم دیا فوراً اس پہ پریکٹیکل کریں، اور جس پہ روکنے کا حکم دیا وہاں پہ فوراً رک جائیں، بے شک جتنا مرضی نقصان ہو رہا ہے۔ آج وقتی طور پہ جو آپ کو نقصان ہوگا، کل اللہ رب العزت سود سمیت آپ کو واپس لوٹائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو، آپ کی نیت کو بہتر جانتا ہے۔ جب آپ اللہ کی محبت میں کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعمت عطا کرتا ہے۔ آزمائی ہوئی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، بہت زیادہ اہم آیات مبارکہ ہے، اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہدایت کے راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تاکہ وہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کر لیں، بس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، اور ہلاک اور عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تورات میں تحریف کرتے تھے اور تحریف شدہ آیات کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور ایسا کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے دنیاوی فائدہ حاصل ہو سکے، مثلا مال، عزت، اقتدار، مقبولیت عامہ وغیرہ۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں سے یہ کہتے تھے کہ یہ چیز تمہارے پاس ہے، تورات کو نصوص میں سے ہے، تورات کے نصوص میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اس کے ساتھ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے تھے۔ یہ کتمان حق اور باطل کا اظہار ہے، وہ علم رکھنے کے باوجود ایسا کرتے تھے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کریں، وہ اس کی تحریف کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لیں۔ ثمنا قلیلا، کتاب اللہ کے مقابلے میں قیمت جو پوری دنیا کی دولت ہو تب بھی قلیل ہے۔ یہودی عالم اپنے علم سے دنیا کماتے تھے، وہ عوام کو مفت میں جنت حاصل کرنے کے طریقے بتاتے، ان میں سے ان کے اوپر نذرانوں کی بارش کر دی جاتی، یوں لوگ مفت جنت کے بدلے ان علماء کو مفت دنیا فراہم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں فرمایا کہ یہ ان کے گمان ہے کہ ان کے لیے ہلاکت باعث ہے، یعنی کہ جیسے یہودی عالم کرتے تھے سیم آج بھی ایسا ایک فرقہ ہے، آپ بھی جانتے ہوں کہ جو لوگوں کو قصے کہانیاں سناتا ہے، اور ایسے قصے کہانیاں جس میں جنت بڑی آسان ہے، بدلے کیا ہے؟ آپ نے ان کے اوپر نذرانوں کی بارش کرنی ہے، ان کو مزارات پہ ڈھیروں ڈونیشن بھیجنا ہے، آپ نے ان کے مہنگے سے مہنگے جانور قربان کرنے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس اب تم میرے لڑ لگے ہو تو جنت تو تمہاری ایسے۔ اس وقت تک کوئی مرید جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک میں سب کو لے کے نہ جاؤں، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے بڑے دعوے کہ ہمارا پیر نے دعویٰ کیا ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سب کو نہ لے جاؤں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، خاتم النبیین رحمت للعالمین۔ اور دوسری جانب ایک ایسے پیر کو پکڑ کے بیٹھے ہیں جو یہ فرما رہا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں جاؤں گا ہی نہیں جب تک اپنے مریدوں کو نہ لے جاؤں۔ تو انسان عقل رکھنے والا پوچھ لے کہ کیا آپ کو آپ کا رب قبول کر رہا ہے؟
کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں، کیونکہ کرتب اور کمالات تو جادوگر بھی دکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کرتب یا کمالات دکھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ جادو ہو اور لوگوں کو آپ نے اندھیرے میں رکھا ہو۔ کہ آپ کو آپ کا رب قبول کیا ہے، آپ کو جنت کی بشارت مل گئی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ اکرام کو دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ کیا آپ کو اللہ نے بھی بشارت دی ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو کہیں کہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں سارے مریدوں کو نہ لے جاؤں؟ اور ہلاکت ہے ان ہاتھوں میں جو اللہ کے نام پہ لکھ کے بیچتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، یہ جو درود تاج، درود تنجینہ، درود ماہی، درود فلاں، درود فلاں، بی بی فاطمہ کا موسیٰ، اور پتہ نہیں کیا کیا من گھڑت قصے کہانیاں لکھ کے کہتے ہیں اس کی برکات سے گھر میں فلاں ہوگا اور گھر میں فلاں ہوگا۔ درود تنجینہ ہو گیا، درود ماہی ہو گیا، درود تاج ہو گیا، یہ تو اللہ کی نبی نے بتلایا ہی نہیں ہمیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ خود لکھے ہیں۔ کس لیے؟ دنیاوی مفادات کے لیے۔ لوگ، شیطان ہے نا، انسان کو گمراہ کرتا ہے، لوگ انسان کو، دوسرے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایسی چیزیں مارکیٹ میں لے آتے ہیں جو اصل کے اوپر آ جاتی ہیں، اصل چیز چھپ جاتی ہے۔ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ ہم، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہم دن کا کتنا حصہ درود پڑھیں؟ ایک حصہ پڑھیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑھا دو۔ انہوں نے کہا کہ آدھا حصہ؟ اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دو۔ انہوں نے کہا 3 حصے؟ اللہ کے نبی نے کہا بڑھا دو۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ پورا دن ہم درود پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کافی ہوگا تمہارے لیے ہر مشکل کے لیے۔ یعنی کہ درود ابراہیمی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسنون درود پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ آپ کے لیے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ درود جو نازل شدہ ہے، مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ نہیں ہے کہ خود لکھ کے کوئی بھی بات لکھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں اچھی باتیں لکھی ہیں، اچھی باتیں تو دیواریں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، تو کیا دیواروں پہ لکھا ہوا ہم اللہ کی طرف سے حکم مان لیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت دی ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے، پابندی کریں گے تو جنت ملے گی، پابندی نہیں کریں گے تو ہمارے ہاتھوں سے جنت نکل جائے گی۔ اور جو انسان اپنی دنیا کی خاطر یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جو بات ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی نے کہا، جیسا کہ ہماری نمازیں جو ہے خواتین کی، اس میں بہت زیادہ یہ دنیا دار ملائیں جو ہیں وہ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ عورت ایسے نماز پڑھے، عورت سمٹ کے نماز پڑھے، عورت کو یہ کرنا چاہیے، عورت کو وہ کرنا چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس میں کہیں بھی آپ کو، کسی ضعیف حدیث میں بھی آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد حضرات میرے جیسی نماز پڑھیں اور عورتیں جو ہیں حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے جیسی نماز پڑھو۔ اور یہاں مطلب پرست لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس قدر یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ اب ہم حدیث مبارکہ ان کے سامنے پڑھتے ہیں، دلیل دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے اماموں نے، ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ایسے ہی بتلایا ہے کہ نماز ایسے پڑھی جا سکتی، تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے فَوَيْلُ اللَّهُ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ اللَّهُ مِمَّا يَكْسِبُونَ، بس ان کے لیے تباہی ہے ان چیزوں کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظلم کی وضاحت کی ہے، اور کیوں وضاحت کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ یہ کام ہم نہ کریں۔
ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو ہم اسے روکیں، اس کی یعنی کہ پبلسٹی سے اس کو روکیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اس طرح کہ ان کی جانب سے ایک سچا دین چھپا لیتے تھے، اور دوسری جانب وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَوَيْلُ اللَّهُ مِمَّا يَكْسِبُونَ، ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ ویل عذاب کی شدت اور حسرت کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فروخت کر کے کماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا ہے، تم اہل کتاب میں سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو جبکہ تمہارے پاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے، محفوظ بھی ہے، اور تمہیں اس میں سے بتایا بھی گیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل دیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے از خود بنا کر لکھ کر اور کہا کہ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال کما لیں، اور تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے منع کرتا ہے۔ واللہ، میں نے تو نہیں دیکھا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے آ کے اس بارے میں پوچھے جو تم پر نازل ہوا ہے۔ صحیح بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اس سے مراد یہ ہے کہ آگ ہمیں تھوڑے دن چھوئے گی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ چند دن گنتی کے ہمیں آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہم جو ہیں جنت میں چلے جائیں گے۔ اور گنتی کے چند دن کیا ہوگا، یعنی کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن۔ اور یہودی کہتے تھے دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہم ہر سال کے ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن دوزخ میں رہیں گے۔ اس لحاظ سے جہنم جانے کی کل مدت جو ہے 7 دن بنتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم 40 دن بچڑے کی عبادت کی، اس لیے 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کی وجہ سے بچ جائیں گے، انسان کو دنیا میں اپنی فکر کرنے، جواب دہی کا احساس اور نیک اعمال کرنے سے روک دیتا ہے۔ یعنی کہ انسان جب سوچتا ہے نا میں نے آج نماز پڑھ لی بس کافی ہے نماز پڑھ لینی، تو ایسے میں دوسرا عمل کرنے سے انسان رک جاتا ہے۔ جب تک آپ دل میں خشیت رکھیں گے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے، اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا میرا رب میرے اعمال قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یعنی کہ تشویش میں رہیں گے اپنی ذات کے بارے میں، تو تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن کے رہیں گے۔ جہاں بھی آپ نے اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دور ہو، تھوڑا سا ہوا شیطان آپ پہ فوراً اٹیک کرے گا۔ آپ اپنے رب کے ساتھ تھوڑا سا تعلق کی یعنی کہ گیپ لاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہوتا، انسان اپنے رب کو اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ کیسے دور اللہ تعالیٰ ہوتا ہے؟ جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ایک پردہ حائل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود کیوں مطمئن تھے؟ یہودیوں کا عقیدہ خراب تھا، اس لیے وہ نافرمانیاں کر کے مطمئن تھے۔ یہودیوں کے اندر عقیدے کی خرابی کی وجہ سرکشی آ گئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے نافرمانیاں کرنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، اس لیے وہ نافرمانیوں پر مطمئن تھے۔ یہودی نبیوں کی اولادوں ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نافرمانیاں پر ہمیں پکڑ نہیں ہوگی۔ جو لوگ اس خوشگمانی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حقوق محفوظ ہو چکے ہیں، سچی دعوت ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ ایسے لوگ سچی دعوت کو گوارا نہیں کرتے۔ سچی دعوت ان کو اپنی میٹھی نیند اور میٹھے خواب خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سچی دعوت دین کے حقائق کو واضح طور پر سامنے لے آتی ہے جس کو وہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، لہٰذا وہ ایسی دعوت پر تنقید کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مخالف بن جاتے ہیں، ان کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں،
اور ہمارے ہاں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہمارے ایسے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں ایسے ایسے لقب دیتے ہیں کہ ہماری روح کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو، اپنے مقصد کو بھولنا نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے بعد میں ایک ایسی چیز آپ لوگوں کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور شریعت، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور سنی سنائی اندھی تقلید نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو گمراہی کے راستے پہ نہیں چلنے دیتا۔ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر لے رکھا ہے تو وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ایسا ہے تو وہ وعدہ شکنی ہرگز نہیں کرے گا۔ کیا تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کی حقیقت سے خود ہی ناواقف ہو؟ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی بات لگانا سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑی برائی ہے۔ کیا رسولوں پر ایمان لا کر ان کی اطاعت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے سے عہد لے رکھا تھا؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ وعدہ صاحب وعدہ کی نجات کا باعث بنے گا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کہا ہے کہ میرے نبیوں کو چھوڑ دو، میرے نبیوں کو رستے کو نہ اپناؤ، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا تو وہ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ قرآن یہود کے اس غلط فہمی کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن کہ کیا جواب دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے، جو بد کمائی کی اپنے خطاؤں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کے گھر جائے گا اور وہ دوزخی ہے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ یعنی کہ جنہوں نے بدکاریاں کی، خطائیں کی، گناہ کیے، نافرمانیاں کی، وہ اپنے ہی گناہوں میں گر جائے گا اور وہ دوزخی ہے اور ہمیشہ رہے گا جہنم میں۔ اور جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ جنتی ہے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسا معاملہ لگاتے ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس دعوت کی صداقت میں سے دو ایک امر ہے، یا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات کا عہد لیا ہوگا تب وہ اس کا وعدہ درست ہے، یا یہ لوگ بہتان لگا رہے ہیں اور یہ عذاب اور رسوائی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے والا بنا دے، حق اور سچ تسلیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنا سنائے علم کے بجائے آنکھوں دیکھا اور اپنے علم سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارے لیے آسان بنا دے تاکہ ہم سنی سنائی باتوں پہ، من گھڑت قصوں کہانیوں سے نجات پا کے ہدایت کے راستے پہ، جنت کے راستے پہ چل پڑیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے لیے دنیا کے معاملات کو آسان فرما دے۔ ہمارے جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہیں، دین کی رکاوٹ بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت درگزر فرما کے ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے لیے شرع صدر نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے والدین پر کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنائے، روشنی بنائے، سکون بنائے اور ان کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے۔ اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبروں پر کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر
میرے بہن بھائیوں کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔